صلوات حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے. اور درود و سلام اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ مصطفیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا. یہ ہستیوں نے بے ذر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مشہور کو دیکھا تو مختار بنایا. دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد اور تمام حضرات مومنین کو اس فرش عذاب اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے. قبلہ و کعبہ حاجی ناصر محتر صاحب مرحوم خالق کائنات درجات مزید بلند فرمائے، قبر کو مزید منور فرمائے، نسلیں آباد رکھے، گھر آباد و شاد رہے. بالخصوص چھوٹے بھائی کی حیثیت سے اور بہت ہی ماشاءاللہ قابل قدر جناب صاحب رضانوں تک صاحب. یہی اصول ہے حسینیت کا. بجھایا ایک دیا شاہ نے 72 ہو گئے روشن. سلام ہے جی، میں بسم اللہ کروں. بڑی مہربانی حسین، آپ کو عزت دے جی، آپ جی بڑی مہربانی. قبلہ و کعبہ علامہ نسیم عباس نجوی صاحب کے فرزند ارجمند جانشین خاص جناب رضا بھائی تشریف فرمائے، محمد رضا صاحب، سیم نوتک صاحب، میں حقیر فقیر، میں بھی شہید محسن نقوی کا بیٹا. تو مجھے شعر یاد آ گئے. مجھے اپنی زندگی سے زیادہ پیارے دل کو میرے خیال میں پوری حسینیت 2 مصروں میں اگر بند نہیں ہے تو شاید جو فہم اور ادراک رکھتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی بات 2 مصروں میں بند. حسین کی کیمیا گری بتا رہا ہوں آپ. حسین وہ کرتا ہی نہیں جو ہو چکا ہو. ملا ہی نہیں کرتی. آپ جی ہیں امام زمانہ، آپ کو سلام. آپ ہی ہیں بڑی مہربانی. اے اسبار مولا آپ کو زندگی و سلام. آپ بالکل یقین جانیے میرے چچا کے بیٹا. زندگی ہم نے گزاری ذاکرین کی پوری فہرست، وہ ایسی فہرست جو نایاب تھی. آج میں کچھی میں ہوں تو ایک فکرہ کہنے جا رہا ہوں، قدر کیجئے گا. میرے والد گرامی شہید محسن نقوی علی اللہ مقامہ نے فرمایا تھا، کچھی کی کچھ آوازیں ایسے محسوس ہوتی ہیں کربلا سے بچی ہوئی آواز. جن میں سے ایک آپ والد گرامی کے وہ بہت بڑے عاشق تھے، ان کو بہت زیادہ پڑھاتے تھے. اللہ آپ کو آباد رکھے. یہ فکرہ ان کی زبانی میں نے خود سنا، جن میں وہ درد تھا جس پر پتھر پگھل جاتا. نہیں میں بالکل حاشیہ آرائی نہیں کر سکتا. 90-91 کی بات ہے. میں
معصومہ کم مخدومہ کونین کی حرم سے میں زیارت کر کے باہر نکلا، ایک آواز میرے کانوں پہ پڑی جو صحن میں مجلس پڑھ رہے تھے۔ زندگی میں پہلی بار میں نے حاجی ناصر نوتک صاحب کو بی بی معصومہ کم کے حرم پہ مجلس پڑھتے دیکھا، زندگی میں پہلی۔ میرے قدم رک گئے، آواز ایسی، لہجہ ایسا، وہ لگ رہا تھا کہ کچھی کی کوئی آواز ہے جو درد میں ڈوبی ہوئی۔ 91 92 93 94 95 اور پھر 6 سال بعد 96 میں بابا مداح حسین شاہ صاحب جلسے میں پہنچا، تقریباً یہی وقت تھا، شام ہو رہی تھی یا بلکہ ہو چکی تھی، اور کافی مشکل وقت تھا مجلس کے لیے۔ پھر وہاں میں نے حاجی صاحب کو سنا، اللہ امان والحفیظ، انہوں نے مجلس میں 97 گزرا، 98 کو مجھے غازی خان نے آپ صاحب تھے۔ پھر شام ہو رہی تھی، انہوں نے مضمون پڑھا شام غریبہ، مولا امام حسین گواہ ہے، یہ ذکر کی یہ محفل گواہ ہے۔ میں نے در و دیوار ہلتے ہوئے دیکھا، یہ ایسے نہیں ہو جاتا سارا کچھ، یہ کہہ دینا آسان ہے، فلاں اتنا بڑا ذاکر ہے، فلاں اتنا بڑا ذاکر ہے، ذکر عظیم ہے، لیکن ذاکر اتنا ہی عظیم ہوتا ہے جو ذکر کی عظمت کو سمجھتا ہے۔ اتنا بڑا ذاکر میں سمجھتا ہوں وہ ہوتا ہے جو ذکر کو جتنا عظیم سمجھتا ہے اور اس کو عزت دیتا ہے۔ ذکر کو عزت دینے والے ذاکر بڑے ذاکر ہیں۔ یہ دونوں ہاتھ ہیں میرے ممبر پہ، یہ دونوں ہاتھ ممبر پہ، اگلی سانس نصیب نہ ہو اگر یہاں سے غلط پڑھوں۔ میں نے کہا یہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے اپنی ذات کو دیکھا، ان کو دیکھا، حاجی صاحب کی قبر پہ نگاہ ہے میری، تب مجھے یہ شعر یاد آیا، یہ 2 مصر مدت کے بعد پڑھ رہا، زندگی سے زیادہ پیارا شعر، یہ چراغ سے چراغ جلنا، اور میں نے شروع میں ایک فکرہ کہہ دیا، بس وہ جس تک پہنچ گیا وہ پہنچ گیا۔ کیا بات ہے، حسین کرتا ہی وہ ہے جو کبھی کسی نے کیا نہ، جو کسی سے ہو نہ سکا۔ یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، کوئی داد نہ دے، دکھ نہیں ہے، کل تک داد دیتے رہو، شاید قیمت نہیں۔ بجھایا ایک دیا شاہ نے، حسین بادشاہ ایسی ہستی ہے، ماشاءاللہ ادبی شخصیات تشریف فرما ہیں، جناب محمد رضا بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، جناب رضا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ادبی شخصیات ہیں۔ حسین وہ کرتا ہی وہ ہے جسے کمال کہتے ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ یہ فکرہ سمجھیے گا، یہ کوئی مطلب تبدیلی کر دینا، کسی قانون میں ترمیم کر دینا یہ آسان ہے۔ حسین نے فطرت بدل کے دکھا دی، ناممکن کام ہے، اول سے آخر ایک بندہ صحیح طور پہ داد دے دے، میں راضی ہو کے جاؤں۔ پانی زندگی کی سب سے بڑی علامت، پیاسا انسان مر جاتا ہے، دشمن نے پانی کو قیمتی سمجھ کے پانی پہ قبضہ کیا، حسین نے کربلا میں پانی کی ماہیت بدل دی، کربلا میں جنہوں نے پانی پیا وہ مر گئے، جو پیاسے تھے وہ زندہ ہیں۔ ہاتھ نہیں اٹھا، اس نے دکھ دیا کہ بہت شکریہ بھائی اشبار، اللہ زندگی، میں بسم اللہ کرا مرشد مولا آباد صاحب، میں بسم اللہ امام زمانہ آپ کا آباد صاحب، حسین اٹھتے ہوئے شبیر بڑی کرنے میں بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، میرا سلام ہے آپ کے اٹھتے ہوئے، میرے لیے بڑی داد ہے، اتنی بڑی داد۔ دشمن نے پانی کو زندگی سمجھ کے قبضہ کر لیا، حسین نے کربلا میں پانی کی ماہیت بدل دی،
جنہوں نے پیا وہ مر گئے، جو پیاسے تھے وہ زندہ۔ دنیا کا نظام ہے کسی نے کسی کو پہچاننا ہو تو وہ چراغ جلا کے دیکھتا ہے۔ مولا کا واسطہ جو بیدار بیٹھے ہو ان سے بات کرنا ہوگا، وہ چراغ جلا کے دیکھتا ہے۔ یہ جو میں شعر پڑھ رہا ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے، لیکن بجھانے کا انداز کا بھائی سے داد دوں گا، آپ سے دعا دوں گا، آپ سے بھی داد دوں گا۔ بھائی سلیم اللہ آپ کو آباد رکھے، علامہ صاحب ہے لیکن شعر پہ داد دے دیا اچھا ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا یقین ہے، علم کو فرق پڑتا ہے نا ادب کو فرق۔ امام زمانہ آپ کو آباد رکھے، بالکل بھائیوں کی طرح ہیں علامہ سلیم عباس قمی صاحب، خالق ان کو آباد و شاد رکھے۔ اس لیے اتنی گفتگو کر لی، ورنہ ہم تو علاماؤں سے ویسے ہی کم گفتگو کرتے ہیں بھائی، شاعر ہے نا جی، ہم تو شعر پڑھتے۔ بجھایا ایک دیا شاہ نے، یہ میری توقع سے بڑا مجمع ہے اور تقریباً یہ دن ڈھل رہا۔ بھائی صاحب اگر آخری بندے تک ایک مرتبہ داد مل گئی تو آگے پڑھنے کو جی بچ گئی۔ بجھایا ایک دیا شاہ نے، 72 ہو گئے روشن، اندھیرا خود پریشاں ہے، بجھا کیا تھا جلا کیا۔ بسم اللہ کرا جی، بڑی مہربانی۔ میں کربلا معلّہ گیا، میں بسم اللہ، میرے لیے بہت بڑی امام زمانہ آپ کے گھر کو ہمیشہ اپنی دعا مانگ رہے، سگے بھائیوں کی طرح ہیں۔ میں بسم اللہ کرا، دعا مل گئی جی، دعا مل گئی نا جی، ای میں نہیں پڑھتا، رام دے دے نہیں میں دعا بجھایا ایک دیا شاہ نے۔ میں نے ایک لفظ کہا تھا، اب ہستیاں ایسی موجود ہیں، چلو آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ دنیا ہمیں کہتی ہے کہ ہم ان ہستیوں کو حد سے بڑا، مولا امام حسین کی قسم ہماری اوقات ہی کیا اوقات ہے۔ اور میں آج ایک لفظ پڑھ کے جا رہا ہوں اور یہ شہید کے بیٹے کا وعدہ ہے ممبر سے، پہلے کسی نے پڑھا ہو آپ نے داد نہیں دینی، پہلی بار سنے مجھ سے سنے تو داد دینی، جتنی بنتی ہو اتنی دینی، جتنی بنتی ہو، اسے زیادہ بھی نہیں چاہیے۔ جس کا دل نہ چاہے، جس کا عقیدہ گواہی نہ دے، جس کا دل نہ مچلے، جس کو نہ ایسے خام خواہ پریشانی ہو رہی ہو، وہ بھی نہ بولے۔ میں مطمئن ہوں، مولا کی قسم میں ایسا ذاکر ہوں، میں نے کبھی مجھ میں کوئی زحمت نہیں دی۔ 1,24,000 پیغمبروں نے سینکڑوں ہزاروں سال تک جتنی محنت کی، حسین نے 6 گھنٹے میں بچائی۔ میں نے غلط پڑھا تو روک سکتے ہیں، مجھے روک سکتے ہیں اگر میں ایک لفظ بھی غلط پڑھوں۔ بھائی عامر حسین ربانی صاحب اگر آگے تشریف لے آتے میرے لیے عزت کی بات ہے، نہیں حضور آپ بڑے بھائی اگر لے آتے تشریف، اگر کوئی زحمت نہ ہو، بہت بڑا نام ماشاءاللہ، بہت اچھی گفتگو کرنے والے، ممبر سے بہت اچھا پڑھنے والے، اور ماشاءاللہ بہت ہی سلجھے ہوئے عزادار ذاکر جن کام کیا۔ بھائی عامر ہو گئے، جناب نجم نوتک صاحب ہو گئے، مولوی مزاج سب کا گھر ہو گیا، بھائی اسبار بیٹھے ہوئے، یہ عزادار لوگ خالق کونین کو سلامت نہیں۔ مولا جانتے میں خوش آمد نہیں کرتا، میں میری عادت ہی نہیں۔ بھائی عامر پہ نگاہ پڑ گئی تو میں نے سید کو میں نے کہا جی میں بسم اللہ امام زمانہ آپ کو سلام۔ 1,24,000 پیغمبروں کی ہزاروں سال کی محنت، آپ کو پتہ دائیں بائیں دیکھے گا تو مجرم ہوگا میرا، میں لفظ اتنا بڑا کہہ، ہزاروں سال کی محنت 6 گھنٹوں میں حسین نے بچا لی۔ ایسے کوئی قیمتی تھے 6 گھنٹے، اتنا کوئی نور تھا
تھا حسین کے چہرے پر، کائنات کا تمام تر حسن حسین کا حیرت سے طواف کر رہا تھا، اور اتنا مطمئن بیٹھا تھا حسین کہ اللہ نے بھی 6 گھنٹے صرف حسین کو دیکھا۔ اور جناب صاحب نوتک صاحب تشریف فرما ہے، ان کے والد گرامی کے مولا درجات بلند فرمائے، تو ہمارے جلسے کے بانی وہی تھے۔ اب صاحب نوتک صاحب کو کہہ رہا ہوں، اسبار بھائی کو کہہ رہا ہوں، یہ بانیان ہیں 16 ستارہ 18 اپریل کے، جناب احمد ربانی صاحب یہ میرے جڑے ہاں قبلہ آپ کے ساتھ کیا آپ کا اپنے جلسہ ہے، میری مجالس نہیں ہے، میں فقیر صاحب میں میری کیا مجال ہے، کیا اوقات ہے۔ بھائی محمد رضا کوئی جملہ لازمن ملے بڑے بھاگے نہیں جو بھی کہے کیسے چلے، پروردگار سب جانتا ہے، اسے سب علم ہے۔ جی چلو شکر الحمدللہ، کوئی گواہی مل گئی جی، کوئی ایک گواہی مل گئی، بس 2 شعر پڑھنے جی۔ کربلا میں گیا، کربلا محلہ، وہاں سے واپس آ رہا تھا، تو میں نے کہا بادشاہ کوئی چند مصرے جو فقط میرے لیے، جو میں سمجھوں ہیں ہی میرے لیے، میں نے پوری توجہ امام حسین کا واسطہ دے رہا ہوں، میں نے کہا جو فقط میرے لیے ہوں میں رکھ لوں سنبھال کر کام آ جائیں۔ پھر کریم شہنشاہ بڑے بادشاہ وہ پھر چند مصرے دے دیے جو تھے ہی میرے۔ جناب شوکت رضا شوکت صاحب بہت بڑا نام، بہت بڑے شاعر، حالانکہ کونین اپنی حفظ و امان میں حاسدین سے دشمنوں سے ہمیشہ محفوظ۔ آئیے بسم اللہ بھائی جان، آئیے آئیے حضور آئیے، امام زمانہ آپ کی صلاح تکلیف کی ماں سے نہیں اس بات میں نے کہا جی چند مصرے جو فقط میرے لیے ہوں۔ پھر بادشاہ نے بڑی مہربانی کر دی، مجھے کریمی حسین پہ اتنا کوئی اعتماد ہے، یہ آپ نے گاڑیوں کے پیچھے فکرہ لکھا ہے کہ جو مقدر سے نہ ملتا ہو وہ حسین سے مانگتا، پڑھا ہے وہ یہ حدیث قصہ ہے، یہ میرے سر پہ غلط پڑھوں موت آ جائے۔ یہ فکرہ سب سے پہلے حکیم محسن نے کہا، سب سے پہلے میں نے 7 ذی الحج صفدر لاج میں ممبر سے میں نے کہا کہ حسین سے مانگنا ہو تو تہذیب یہ ہے کہ تقدیر کے چکر سے باہر نکل کے مانگنا۔ کیا بولے، جس کا دل نہیں بولتا وہ چپ رہے، مجھے کوئی کسی قسم کی پرواہ نہیں ہے، میرا بادشاہ جانتا ہے میں تو یہاں پہ گھر سمجھ کے آیا ہوں، حاضری ہو گئی، صاحب راضی ہو گیا اور میں حج صاحب کی قبر کو سلام کر کے چلا جاؤں گا۔ اگر بادشاہ حسین سے مانگنا ہو تو تقدیر کے چکر سے باہر نکل کے مانگا کرو۔ میں باہر نکلا، مجھے صاحب نے روک لیا، غلط پڑھتے ہیں آپ۔ میں نے کہا کیا پڑھ دیا ہم نے غلط آج پھر؟ اللہ تمہیں سلامت ہے۔ نہیں جی ملتا تو وہی ہے جو مقدر میں ہو۔ میں نے کہا شیعہ ہے، کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا عقیدہ جا کے ٹھیک کر، تجھے اتنا بھی پتہ نہیں حسین تو دیتا ہی وہ ہے جو مقدر میں نہ لکھا ہوا ذکر میں بہت بڑی عبادت ہے، چپ رہنا میں بہادری نے بھی اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے، جہاں تک میری نگاہ ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ۔ حسین تو دیتا ہی وہ ہے جو مقدر میں نہ ہو۔ میں گھر آ گیا، میں نے کہا بادشاہ تو نے مجھے
اتنا چلو شعور دیا کہ میں نے اسے جواب دے دیا، وہ خاموش ہو گیا۔ 4 مصرے عطا کر، صرف 4 سطر، اتنا بڑا شہنشاہ ہے تو، جب تک جیوں سجدے کرتا رہوں کہ خیرات مجھے تو نے عطا کی۔ وہ 4 سطریں مل گئی، جہاں پڑھی دیواروں نے تک نے داد دی، یہاں پتھر لا کے رکھے وہ بولے گا یہ شہزادے کا وعدہ ہے۔ آپ تو پھر ملنگ موالی حسین کے زدار ماتمی ہیں، بے شک تھکا ہوا مجمع ہوگا، لیکن یہ شہزادے کا وعدہ ہے۔ جتنے چوتھا مصرع سمجھ لیا اگلے سال کے اس دن تک تو عقیل محسن وعدہ کر کے جا رہے ہیں، کم از کم یاد رکھے گا۔ میں نے کہا تو حسین ابن علی ہے، تم مسیحا سب کا۔ یہ اگلے مصرے پہ کھلے گی بات، جلدی آپ نے بھی نہیں کرنی تھا، جلدی میں نے بھی سفیر نہیں کرنی، احمد خان گلے پڑھنے والا میں تو ہوں ہی نہیں۔ تو حسین ابن علی ہے، تو مسیحا سب کا، تجھ سے اسلام بھی جینے کی دعا لیتا ہے۔ چلے بڑی داد ہوگی، بڑی داد ہوگی۔ فکرہ پھر دہرا رہا ہوں، جو مقدر میں نہ ہو وہ حسین سے مانگو۔ یہ سب سے پہلے اس فقیر کی زبان پہ آیا، یہ کیمرے کی ریکارڈنگ میں سیدزادے کا بیان ہے۔ مجھ سے پہلے یہ فکرہ کہیں پہ ثابت کر دیں میں مجرم، کسی اور رنگ میں بولا گیا ہو تو بولا گیا ہو، سب سے پہلے اس فقیر کو توفیق ہوئی یہ فکرہ میں نے بولا۔ یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، چوتھا مصرع پڑھ کے آج میں نوتک بیحل اور گرد و نواح کے مجمع کا اندازہ لگا رہا ہوں کہ شعور کس بلندی پہ سانسیں لے رہا ہے۔ تو حسین ابن علی ہے، تو مسیحا سب کا، تجھ سے اسلام بھی جینے کی دعا لیتا ہے۔ تجھ سے مانگوں تو مقدر سے بھی ہٹ کر مانگوں، چونکہ تو لوح و قلم اور بنا لیتا ہے۔ بہت مہربانی جی، بہت شکریہ، اللہ آپ کا آباد رہے، حسین آپ کو عزت دے، آپ کی آپ آباد رہے، سلام ہے آپ کی، امام زمانہ آپ کا آباد رہے۔ میں کربلا محلہ گیا، کیا بات ہے، میں نے کہا صرف چند شیر، مولا چند مصرے جو فقط میرے لیے پتہ چلے کہ آپ نے مجھے دی، وہ بادشاہ نے پھر عطا کر دی، بادشاہ نے عطا کر دی۔ وہ پھر واپس آیا تو میں نے سوچا میں پڑھوں گا نہیں ممبر پہ۔ ڈاکٹر سجاد صاحب کو بھائی شوکت بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ان کے ہاں مجلس کے گھر تو انہوں نے حکماً کہہ دیا کہ وہ شعر بھائی جان جو آپ نے مجھے تنہائی میں سنایا تھا وہ سنا دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، میں نے سنا دی، وہاں سے ممبروں میں پڑھے، لوگوں نے بڑے پسند کی۔ ہو سکتا ہے میں ممبر سے کہہ کہ میری قبر کا کتبے پہ یہی 4 شعر لکھی ہو، مطلب موت بر حق ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ میرے والد صاحب کا ایک شعر ہے مجھے بڑا پسند ہے، وہ آج میں گزرا حاج صاحب کی قبر پہ تھوڑی دیر کھڑا ہوا تو وہی آواز مجھے سنائی دی۔ ہو سکتا ہے کافی لوگوں کا نہ سنا ہوا، ایسے مصرے بار بار کہے بھی نہیں جاتے اور ہر کوئی سمجھتا بھی نہیں، ہو سکتا داد بھی نہ ملے، لیکن میں آپ تک پہنچا۔ کیا اعتماد تھا ان کا، کیا شخصیتیں تھیں، کیا ہستیاں تھیں مولا کی قسم۔ فرماتے ہیں میری لاحت پہ کھڑے ہو کے سوچتے کیا ہو، میری لاحت پہ کھڑے ہو کے سوچتے کیا ہو، بفضل آل نبی خیریت ہے بے خبر ہو۔ بفضل آل نبی خیریت بے خبر، بڑے لوگ ان کی بڑی باتیں تھیں، زندگی اور موت پہ بفضل آل، میری لاحت پہ کھڑے ہو کے سوچتے کیا ہو، بفضل آل نبی خیریت ہے۔ دیکھیے اعتماد ان کا، دیکھیے ہو سکتا ہے یہ شعر بھی آپ نہ سنا ہو، یہ بھی زندگی اور موت کے فلسفے پر بہت بڑا شعر ان کا ہے کہ کفست و خیر، کفست و خیر مقدر میں تھا مگر محسن،
کون بات دے گا یہاں سے؟ آپ دیں گے بھائی، کیا بات، میں نے آپ سے بڑی شاعری سنی. کیا بات. کفس تو خیر مقدر میں تھا مگر محسن، ہوا میں شور ابھی تک میری اڑان کا ہے. آپ کا آباد بس یہ 3 شعر آپ تک بس پہنچا دوں، اور میں مولا کی قسم نیت بھائی کی قبر تک یہ بات پہنچا رہا ہوں. امام زمانہ ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، پوری زندگی نوکریاں کی امام حسن بادشاہ کی، تو ان کی قبر کتنے روشن ہے میں تو لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا، میری اوقات ہی نہیں. خیر میں آ گیا تو وہ چند شعر بادشاہ نے عطا کر. میں بسم اللہ کروں. وہ جب میں جاؤں گا قبر میں، مرنا سب نے، میں بھی جاؤں گا قبر میں اتروں گا. حضور توجہ کیجیے گا، قبر میں جاؤں گا، فرشتے آئیں گے، فرشتوں سے گفتگو ہوگی. پریشان ہو گیا ماشاءاللہ. فرشتوں سے کیا ہوگا؟ گفتگو ہوگی تو پھر پریشان ہو. منکر و نکیر منکر کی قبر میں آئیں گے، اتنا بھی پتہ نہیں تھا. مومن کی قبر میں مبشر و بشیر آئیں گے. فرشتوں سے گفتگو ہوگی، ہاں بھائی اتنا عرصے بعد آئے ہو دنیا سے ہو کے، کہاں رہے، کیا کیا، کیا کیا کر کے آئے. بس وہاں پہلی بات میں نے یہی کرنی، میرا بادشاہ گواہ ہے، بادشاہ میں تجھے گواہ بنا دوں، میرا بارواں آقا میں یہی کہوں، اور مجھے یقین ہے کہ مجھے یہی کہنا چاہیے. فرشتے کہیں گے ہاں بھی کتنا عرصہ کہاں رہے، کیا کیا کیا، بھائی اس بار توجہ کرنا چاہیے. تو میں انہیں ایک ہی جواب دوں گا، غم حسین میں سرشار ہو کے آیا ہوں. وہ بھی آیا ہے جو نہیں بولا، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، بڑی بات ہے یار. میں قبر میں جاؤں گا، فرشتے پوچھیں گے کہاں سے ہو کے آئے، کیا کیا کر کے آئے، تفصیلات بتاؤ. 2 مصرے پڑھ کے مجھے امید ہے فرشتے خاموش ہو جائیں. میں کو غم حسین میں سرشار ہو کے آیا ہوں، میں کربلا سے آزادار ہو کے آیا ہوں. غم حسین میں بھائی جان مولا کی قسم آپ کو دیکھ کر میرا بادشاہ گواہ، خوش آمد نہیں کر رہا. غم حسین میں جیتے ہو یار امام زمانہ آپ کو، غم حسین میں سرشار ہو کے آیا، میں کربلا سے، میں فرشتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے کا حق رکھتا ہوں، جہاں سے حضرت حر کو ملی ہے راہ نجات، وہیں سے خلد کا حقدار ہو کے آیا. جہاں سے حضرت حر کو ملی ہے راہ نجات، وہیں سے خلد کا. مجھے مولا کی قسم مر جانا زندگی فنا ہے، نہ کبھی چھوٹا جملہ پڑھا، نہ کبھی پڑھنا ہے، نہ کبھی چھوٹا لفظ لکھا، نہ کبھی لکھنا ہے. دونوں ہاتھ منبر پہ ہیں، اپنی اوقات سے زیادہ پڑھ کے کوشش کرتا ہوں. شعور کی آخری منزلوں تک سفر کرنے کا عادی ہوں، جہاں سے مجھے تھوڑی سی بھیک مل جائے، کوئی 1-2 مصرے ایسے مل جائیں جو ان کی درباروں کے شایع نشان ہوں تو پھر لکھتا ہوں. فرشتے کہے سے وہاں سے جو گیا تھا اتنے بڑے درباروں سے ہو کے آیا ہے، ملا تو ملا کیا. بس 2 مصروں میں بات ختم کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے منبر یہی چھوڑ دوں. غم حسین میں سرشار ہو کے آیا ہوں، میں کربلا سے آزادار ہو کے آیا ہوں، جہاں سے حضرت حر کو ملی ہے راہ نجات، وہیں سے خلد کا حقدار ہو کے آیا ہوں. اب اور بخت کیا ملتا نجف کی گلیوں سے، ملنگ حیدر کرار ہو گیا.
سلامت رہیں، سلامت۔ معزز سامعین، ذکر آل محمد بیان سنیں سن ملک پاکستان دی نام